السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، ہم سب کو یہ علم ہے کہ حج ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کا فرض ایک مرتبہ ادا کر دیا تو ہمیں دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. فرض تھا، ایک دفعہ کر لیا کافی ہے. اور یہاں تک کہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں وہ بھی ایک ہی دعا ہمیشہ کرتے ہیں، جن کی حسرت رہتی ہے جانے کی لیکن ابھی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ جا سکے. تو وہ ہمیشہ ان کو، میں نے خود بھی یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اللہ ایک دفعہ عمرہ کروا دے. اکثر لوگ یہ دعا کرتے ہیں ایک دفعہ عمرہ کروا دے. دعا مانگنی ہے تو مکمل مانگی جائے کہ اللہ بار بار عمرہ کروائیں، بار بار حج کروائیں. ایک دفعہ کروانے سے کیا مراد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص فَأَتْبِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، کہ بار بار حج کے بعد حج، عمرے کے بعد عمرہ کیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہے کہ تمہارے فقر کو اور تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے، سونا اور چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے. جب لوہے کے اوپر زنگ لگا ہو تو اس کا زنگ اتارنے کے لیے اس کو لوہے کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو فضول زنگ لگا ہو یا کچرا وغیرہ لگا ہو تو صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ اس طرح بن جاتا ہے جس طرح نیا ہے. اس میں وہ اثرات نہیں رہتے جو پرانے میں ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم سنیارے کو اپنے کچھ زیورات دیتے ہیں یا اپنی انگوٹھی دیتے ہیں چاندی کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو پالش کر دو، تو اس کے اوپر جتنا میل کچیل ہوتا ہے وہ سارا کچھ کو صاف کر کے اس آپ کو دوبارہ دیتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ابھی نہیں بنوا کے لائے. تو اسی طرح ایک حج کرنے والے کا اور عمرے کرنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے کئی مرتبہ یہ بھی سنا ہوگا کہ حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، بار بار جانے کا دل کرتا ہے. اب اس میں اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ حسرت ہی رہتی ہے. جو نہیں گئے ان کے لیے تو یہ پہلی مرتبہ جانے والی جو حسرت ہے وہ تو ایک الگ ہی ہے، لیکن جو گئے ہیں ان کی بار بار جانے کی وہ بھی ایک الگ تاثرات ہوتے ہیں. اب اس طرح کیوں ہے کہ بار بار جانے کا دل کرتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو دیکھنے کا دل کرتا ہے؟ اس کے متعلق یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس گھر کو جو ہے ایسا بنا دیجیے کہ لوگ بار بار اس کی طرف لوٹ کر آئیں. مثابت کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا، بار بار آنے کی تمنا کرنا. تو اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشش ہی ایسی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عمل ہی ایسا بنایا ہے کہ انسان ایک مرتبہ چلا جائے، دو مرتبہ چلا جائے، سال میں بار بار بھی جائے لیکن اس کا دل کرتا ہے میں نے جانا دوبارہ. تو اسی لیے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، ہمیشہ یہ دعا لازمی کیا کریں کہ اے اللہ آپ ایک بار بلائیں تو بار بار بلائیں. اے اللہ مجھے اتنی کثیر تعداد میں مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں بار بار آپ کے گھر جاؤں. یہ لازمی اس کے ساتھ دعا کیا کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ موقع دینے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہزاروں مرتبہ موقع دینے والے ہیں.
صرف ایک مرتبہ جانے کا موقع نہ مانگے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو نہ بناؤ، ویڈیو نہ بناؤ، چلو دعا کرنا، میں معاف کر لیں گے.